وہ بڑا ظالم چودھری جو حضرت بلال حبشی کا آقا تھا ان کو سزا دیتا تھا، امیہ بن خلف، طفیل بن عمر دوسی قبیلہ بنو دوس کے سردار شہر مکہ سے باہر تشریف فرما ہوتے ہیں، ایک وادی میں قیام پذیر مکہ میں امیہ بن خلف سے دوستی اور یارانہ تھا۔ تو طفیل بن عمر دوسی مکہ پہنچتے ہیں تو امیہ بن خلف نے کہا آپ نے سنا ہے آج کل مکہ میں کیا چل رہا ہے؟ تو طفیل بن عمر دوسی نے کہا نہیں مجھے تو کوئی علم نہیں۔ انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کر دیا، تم ایسے کرنا، تم بڑے دانش مند اور بڑے سیانے لوگ ہو، اپنی قوم کے سردار ہو، پنچایت کے اور بریا کے بندے ہو، فیصلے تم کرتے ہو، یوں کرنا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا۔ تو طفیل بن عمر دوسی نے کہا امیہ بن خلف میں کوئی اتنا کمزور بھی تو نہیں ہوں کہ ان کی باتوں میں آ جاؤں۔ کہنے لگا امیہ بن خلف اور تم کیا جانو ان کی باتوں میں تو ابو بکر بھی آ گئے، ان کی باتوں میں تو فاروق اعظم آ گئے، عثمان غنی آ گئے، مولا مرتضیٰ آ گئے، اور میرا جو غلام ہے نا بلال وہ بھی ان کی باتوں میں آ گیا۔ جو ان کے سامنے جاتا ہے اتھڑ نہیں رہتا، اپنے آپ میں نہیں رہتا، ہوش کھو بیٹھتا ہے، انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ امیہ بن خلف نے جب یہ باتیں کہی کہا ان کی بات نہ سننا، ان کی باتوں میں ایسا جادو ہے کہ جو ان کا کلام سنتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ جب امیہ بن خلف نے یہ کہا تو بات آگے بڑھتی ہے، طفیل بن عمر دوسی نے روئی پکڑی، روح اپنے کانوں میں ڈال لی کہ میں وہ بات نہیں سنوں گا، آگے گزر جاؤں گا، پر کانوں میں روئی امیہ بن خلف کے کہنے پر طفیل بن عمر دوسی ڈال رہا ہے، لیکن میرے پروردگار کو کچھ اور منظور۔ کعبہ کا طواف یار وہ بھی کرتے تھے، کعبہ کا طواف بھی جب تک محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ مان کر نہ کیا جائے تو کعبے کا طواف بھی فائدہ نہیں دیتا۔ جب تک محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ مان کر قرآن نہ سنا جائے، ان کو رسول اللہ نہ مان کر قرآن سنا جائے تو قرآن بھی فائدہ نہیں دیتا۔ جیسے ابو جہل اخنس بن شریح امیہ بن خلف کو نہ دیا، تو طفیل بن عمر دوسی آگے بڑھتا ہے اور کعبے کے طواف کے لیے آگے بڑھا تو صحن کعبہ میں کائنات کا امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اور چند صحابہ پیچھے ابتدا میں کھڑے۔ تو طفیل بن عمر دوسی کہتا ہے حضور کچھ پڑھنے لگے، نماز کی نیت کی کھڑے ہوئے۔ تو میں نے کہا طفیل بن عمر دوسی تو بڑا سیانا دانش مند آدمی ہے، کان کی روئی کو ذرا ہٹا کے سن تو صحیح، پڑھتے کیا؟ تو آقا نے تلاوت کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آقا والضالین تک پہنچے میرے دل کی دنیا کفر کی گانٹھوں سے دور ہو چکی، میرے دل میں نور ایمان اتر چکا تھا، اور میں نے آقا نے نماز مکمل کی، میں آگے بڑھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لاتا ہوں، جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں یہ سچا کلام، یہ وہ کلام ہے جس کی طرف ابھی دعوت دی نہیں۔ کلام سن کر دلوں پہ اثر قرآن اللہ کا یوں ہوتا ہے کہ پھر زندگی بھر کلام اللہ کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے میں ساری زندگی نفر کر دیا۔ دوستان جی وقار